السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 175 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی جس میں یہ کہا گیا تمام انسانوں کو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک، اس میں یہ کہا گیا کہ یقیناً تمہارے پاس حتمی دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی قرآن نازل کیا۔ یہ چیز پچھلی آیت میں بیان ہو چکی، ہم نے وہاں پر واضح کر دیا۔ اب اسی بیان کو آگے اس کا تسلسل آ رہا ہے، اسی بیان کا کہ تمام انسانوں میں سے جو بھی اس قرآن کی ہدایت کو، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہو جاتے ہیں، اب ان کی بات ہو رہی۔ تمام انسانوں میں سے وہ انسان جو اس کو کتاب اللہ سمجھ کر اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق نظام بناتے ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 175۔ الفاظ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قوانین اور ضابطوں کو سمجھنا کہ یہ حق اور صداقت پر مبنی ہے، اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، ان کے مطابق نظام بنائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ بار بار یہ لفظ آئیں گے، بار بار ہم وضاحت کریں گے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے۔ صرف کہنا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں یا اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور کر وہ رہے ہوں جو ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے کہتے ہیں یا ہمارے علماء اور مشائخ، تو یہ پھر اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، یہ تو پھر استکبار ہے، تکبر ہے کہ وہ اپنے ہی خود ساختہ اصول، ضابطوں، قوانین یا نظام کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ رہے۔ تو ان کے لیے تو پیچھے بتایا گیا کہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کس کو؟ جس کی بات پیچھے ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا، یعنی قرآن۔ تو انہوں نے اس واضح نور یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وَاعْتَصَمُوا ہے۔ اب اس کے لفظی معنی یہی ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، تھام لینا۔ کیا یہ معنی ہے اس کے؟ بیٹھے رہے آپ ایسے مضبوطی سے قرآن کو پکڑ کے بیٹھے رہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے لفظی میننگ سے بات سمجھ نہیں آتی، اس کے سیاق و سباق کی روح سے سمجھنا پڑے گا بات کیا ہو رہی ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ فزیکلی قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر مضبوطی سے تھامنا نہیں ہے۔ قرآن کو تھامنا یہ ہے کہ اس کی جو بھی تعلیمات ہیں، اس کے اندر جو بھی اللہ کی گائیڈنس ہے، ڈائریکشن ہے، جو بھی اس کے انجنکشنز ہیں، احکام ہیں، ان کے اوپر سختی سے کاربند رہنا، ان کو سمجھنا اور سمجھ کر ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ اب لفظی ترجمہ کریں تو ٹھیک ہے، آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، کوئی فائدہ ہوگا؟
جب قرآن کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ ہمارے ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو قرآن کریم کا لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ پھر لفظی ترجمے کے یہ معنی ہے کہ آپ قرآن کو لیں، ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ ہے لفظی معنی۔ کیا یہ ہے اس سے مراد؟ پھر اس کا فائدہ کیا ہے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا؟ وہ جہاں پہ پڑا ہے وہاں پہ بھی پڑا ہے، وہاں سے اٹھایا ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ فرق اس وقت پڑے گا جب اس کو کھول کے پڑھیں گے بات کیا کہی گئی ہے، ضابطہ قانون کیا دیا گیا ہے، اس کے مطابق نظام بنانا، اس کو فالو کرنا، اپنی زندگی کے تمام فرائض کو اللہ کے قوانین کے مطابق پرفارم کرنا، یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی اس کے احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا، یہ ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ واعتصموا کے معنی کیا ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے عمل کرنا، استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ نہیں کہ آج کر لیا کل کو چھوڑ دیا، کوئی چیز اچھی لگی تو اس کو مان لیا، کہ وہ اپنے مذہب مسلک کے خلاف ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ اس سے تو قرآن نے بالکل منع کیا ہے کہ اس کے کچھ حصوں کو مان لیتے ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں، اور جو ان کو اچھا نہیں لگتا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے آباء و اجداد اور اپنے علماء اور مذہب کے علماء و مشائخ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تو بڑی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کی کہ ایسا نہیں کرنا، یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ تو پھر وہی آ جائے گا استکبار، اللہ کے قوانین سے تکبر کرنا، یہ وہی چیز ہو جائے گی۔ پھر اس سے تو منع کر رہا ہے، پچھلی آیات بھی اسی کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب یہ چیز کرو گے، اس واضح نور یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے، یعنی مضبوطی کے اوپر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو وہ ضرور ان کو داخل کرے گا، وہ ضرور ان کو داخل کرے گا۔ کیسے داخل کرے گا؟ آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے فی رحمت منہ و فضل، اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ رحمت اور فضل، اس کا مطلب ہے کہ جنتی زندگی کی یہ دو ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی بہت ساری ہیں جن میں سے یہ دو یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، اس میں داخل کر دے گا۔ اب زندگی اللہ کی رحمت اور فضل سے گزرے تو وہ زندگی کتنی خوشحال اور شاداب ہوگی، کتنی کامیاب ہوگی، کتنی کامران ہوگی۔ اللہ کی یہ جو رحمت اور فضل ہے، اگر انسان کو مل جائے، اس کے مطابق اس کی زندگی ہو، تو وہ کتنی خوشحال ہوگی، کتنی آسودہ ہوگی، کتنی خوشحالیاں اور کامرانیاں ہوں گی اس زندگی کے اندر، کتنی شادابیاں ہوں گی۔ تو کہتا ہے کہ اپنی طرف سے، یعنی اپنی جانب سے اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کے قوانین کے اوپر عمل کیا، ان کے لیے یہ ہے بشارت، ان کے لیے نہیں جو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر لگے رہے، اپنے مسلک کے علماء اور مشائخ کے پیچھے ان کی کتابوں کی پیروی کرتے رہے، ان کے لیے نہیں۔ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے، واضح نور، واضح دلیل، حتمی قطعی کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے ضابطوں کی۔ تو کہتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں
اللہ ان کو اپنی طرف سے داخل کرے گا۔ اور آگے اگلے الفاظ ہیں وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ان کو دکھائے گا، وَيَهْدِيهِمْ، وہ ان کو دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے الیہ صراطا مستقیما، اپنی طرف سے، اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ۔ الیہ کے الفاظ ہیں، اپنی طرف، ظاہر یہ الفاظ ہے نا، کہ جیسے آپ کہتے ہیں میری طرف آؤ، اب ہم تو کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو اب اللہ کی طرف ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اپنی فلاح کی طرف، تمہاری جو فلاح ہے نا اس طرف جو پہنچانے والا راستہ ہے تمہیں وہ دکھائے گا، اور وہ اس نے دکھا دیا کس میں؟ قرآن کے اندر۔ تو ہم اسی وقت دیکھیں گے نا جب قرآن کو کھول کر سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کس لفظ کے کیا میننگ ہے، اللہ نے ہم سے ہم کلام ہو کر کیا کہا ہے۔ اگر ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر تو وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم الفاظ کی میننگ ہی نہیں سمجھ رہے، تو ہمیں کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس کے الفاظ کے میننگ کو سمجھیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کیا کہا ہے، کون سا راستہ ہمیں دکھایا ہے، وہ راستہ کس طرف لے کے جاتا ہے، اس کی طرف، یعنی فلاح کی طرف، انسانیت کی فلاح کی طرف جو پہنچانے والا راستہ ہے، کامیابیوں کی طرف پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ دکھائے گا۔ وہ اسی صورت میں دکھائے گا جو خود دیکھنا چاہتا ہے، جو انسان خود دیکھنا چاہتا ہے، اس کی کتاب کی روح سے، اس سے وہ راستہ نظر آئے گا۔ یہ چیز ہے اس آیت کے اندر، بڑی ہی قابل غور ہیں یہ آیات، ان کے مفہوم کو صحیح سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی ذہنی نشو و نما کرنا۔ قرآن انسانوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ہے، یہ ایسی تعلیم ہے جو انسانوں کی ذہنوں کی نشو و نما کرتی ہے۔ جیسے اچھی خوراک جسمانی نشو و نما کے لیے ہوتی ہے، ویسے ایک اچھے برین کے لیے قرآن کی تعلیمات ہیں جو اس کو نشو و نما دیتی۔ تو قرآن کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔